بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مسعود ابن مخرمہ اور حضرت مروان کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے مدینہ سے صلح حدیبیہ کے موقع پر چلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام وادی حدیبیہ میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ اتنے میں بدیل ابن ورقہ اپنی قوم خزاعہ کی ایک جماعت کو لے کر آئے۔ یہ لوگ اہل تہامہ میں سے آپ کے سب سے زیادہ خیرخواہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں کعب ابن لوی اور عامر ابن لو کے پاس سے آ رہا ہوں۔ انہوں نے حدیبیہ کے چشموں پر پڑاؤ ڈالا ہوا ہے اور وہ لڑنے کے لیے پوری طرح تیار ہو کر سارا سامان لے کر آئے ہیں، حتیٰ کہ ان کے ساتھ نئی بیاہی اور پرانی بیاہی اونٹنیاں بھی ہیں، اور وہ آپ سے لڑنا چاہتے ہیں اور آپ کو بیت اللہ سے روکیں گے۔ تو آپ نے فرمایا، ہم کسی سے لڑنے کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں۔ ہم بہت حیران ہیں کہ وہ لڑائی کے لیے تیار ہو کر آ گئے ہیں، حالانکہ لڑائیوں نے قریش کو بہت تھکا دیا ہے اور ان کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اگر وہ چاہیں تو میں ان سے ایک عرصے تک کے لیے صلح کرنے کو تیار ہوں۔ اس عرصے میں وہ میرے اور لوگوں کے درمیان کوئی مداخلت نہیں کریں گے، اور میں اس عرصے میں دوسرے لوگوں کو دعوت دیتا رہوں گا۔ اگر دعوت دے کر میں لوگوں پر غالب آ گیا اور لوگ میرے دین میں داخل ہو گئے تو پھر قریش کی مرضی ہے، اگر وہ چاہیں تو وہ بھی اس دین میں داخل ہو جائیں جس میں دوسرے لوگ داخل ہوئے ہوں گے، اور اگر میں غالب نہ آیا اور دوسرے لوگوں نے غالب آ کر مجھے ختم کر دیا تو پھر یہ لوگ آرام سے رہیں گے، اور اگر وہ اس دین میں داخل ہونے سے انکار کر دیں تو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں ان سے اس دین کے لیے ضرور لڑوں گا، یہاں تک کہ میری گردن میرے جسم سے الگ ہو جائے، یعنی مجھے مار دیا جائے، اور اللہ کا دین ضرور چل کر رہے گا۔ طبرانی میں ان دونوں حضرات حضرت مسعود اور حضرت مروان سے یہی حدیث منقول ہے، جس کے آخر میں یہ مضمون بھی ہے کہ آپ نے فرمایا، قریش کی حالت پر بڑا افسوس ہے کہ لڑائی ان کو کھا گئی ہے، یعنی لڑائی نے ان کو بہت کمزور کر دیا ہے اور وہ پھر لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس بات میں ان کا کیا نقصان ہے کہ وہ مجھے دوسرے عربوں میں دعوت کا کام کرنے دیں اور بیچ میں مداخلت نہ کریں۔ اگر دوسرے عربوں نے غالب آ کر مجھے ختم کر دیا تو قریش کی تو دل کی منشا پوری ہو جائے گی، اور اگر اللہ نے مجھے عربوں پر غالب کر دیا تو وہ قریش بھی سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جائیں، اور اگر قریش اسلام میں داخلہ قبول نہ کریں تو مجھ سے لڑ لیں، اس وقت ان کے پاس قوت بھی ہوگی۔ قریش کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کی قسم، جس دین کو دے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے میں اس کی وجہ سے ان سے لڑتا رہوں گا، یہاں تک کہ یا تو اللہ مجھے غالب کر دے گا یا یہ گردن میرے جسم سے الگ ہو جائے گی۔ اس کو استقامت کہتے ہیں۔ یہ نبیوں کی استقامت ہوا کرتی تھی کہ ہم اس دین کی محنت کرتے رہیں گے، اس میں کسی سے مفاہمت نہیں ہے، کسی سے مصالحت نہیں ہے، ورنہ کفار مکہ نے مصالحت پیش کی تھی کہ آپ ایک دن ہمارے بتوں کی پوجا کر لیں اور ہم ایک دن آپ کے اللہ کی عبادت کر لیں، جھگڑا ختم ہو جائے، ہے نا؟ اللہ کے نبی نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کہا اچھا اتنا کر لیں، آپ صرف طواف کرتے ہوئے ہمارے بتوں کے سامنے سے جھک کے گزر جائیں۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، میں تو میرا کام کرتا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ مجھے غالب کر دے گا یا پھر میری گردن میرے جسم سے الگ ہو جائے گی۔ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے دن فرمایا،
کل میں یہ جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں اللہ خیبر فتح فرمائیں گے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت سہل فرماتے ہیں لوگوں نے ساری رات اس فکر میں گزاری کہ جھنڈا کس کو ملتا ہے۔ صبح ہوتے ہی سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ہر ایک کی یہ تمنا تھی کہ جھنڈا اس کو ملے۔ تو آپ نے فرمایا علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ حضرت سہل فرماتے کہ حضور نے آدمی بھیج کر حضرت علی کو بلایا، وہ آئے تو اللہ کے نبی نے ان کی آنکھوں پر دم کیا اور ان کے لیے دعا کی، وہ آنکھ فوراً ایسی صحت یاب ہو گئی جیسے کوئی تکلیف ہی نہ تھی، اور ان کو جھنڈا دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں ان سے اس لیے لڑوں تاکہ وہ ہمارے جیسے ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا تم اطمینان سے چلتے رہو یہاں تک کہ ان کے میدان میں پہنچ جاؤ، پھر ان کو اسلام کی دعوت دو، اللہ تعالیٰ کے جو حق ان پر واجب ہے ان کو بتاؤ۔ اللہ کی قسم تمہارے ذریعے سے اللہ ایک آدمی کو ہدایت دے دیں، یہ تمہارے لیے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تمہیں سرخ اونٹ مل جائیں۔ حضرت مقداد ابن عمرو فرماتے ہیں کہ میں نے حکم بن کیسان کو گرفتار کیا تو ہمارے امیر صاحب نے ان کی گردن اڑانے کا ارادہ کیا۔ میں نے کہا آپ اسے رہنے دیں، ہم اسے حضور کی خدمت میں لے کر جائیں گے۔ چنانچہ ہم انہیں حضور کی خدمت میں لے کر آئے، حضور ان کو اسلام کی دعوت دینے لگے، بہت دیر تک دعوت دیتے رہے۔ جب زیادہ دیر ہو گئی تو حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اس سے کس امید پہ بات کر رہے ہیں؟ اللہ کی قسم یہ مسلمان کبھی نہیں ہوگا، آپ مجھے اجازت دے میں اس کی گردن اڑا دوں تاکہ یہ جہنم رسید ہو جائے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کی بات کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی اور اسے مسلسل دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ حکم مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جو ہی میں نے ان کو مسلمان ہوتے ہوئے دیکھا اگلے پچھلے تمام خیالات نے مجھے گھیر لیا، اور میں نے دل میں کہا کہ جس بات کو حضور مجھ سے زیادہ جانتے ہیں میں اس بات میں کیسے جسارت کر بیٹھتا ہوں۔ پھر میں نے سوچا میں نے اللہ رسول کی خیر خواہی میں بات کی تھی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضرت حکم مسلمان ہوئے اور بہت اچھے مسلمان بنے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے یہاں تک کہ بئر معونہ کے موقع پر شہادت کا مرتبہ پایا اور حضور ان سے راضی تھے اور وہ جنت میں داخل ہوئے۔ ایک آدمی کے پیچھے محنت کرتے رہو، کسی کے بارے میں گمان قائم مت کرو، تمہاری محنت پر اللہ اسے ضرور ہدایت دیں گے۔ ہاں ایک بات سمجھ لو، دائی کی دعوت کا انکار دائی کی تربیت کے لیے بڑا مؤثر ہے۔ یہ میرا جملہ لکھ کر رکھنا، دائی کی دعوت کا انکار دائی کی تربیت کے لیے بڑا مؤثر ہے۔ ایسے جگہوں پہ گشت کرو، ایسی جگہوں پر ملاقاتیں کرو جہاں تمہیں ٹھکرایا جائے، تمہاری باتیں نہ سنی جائیں، اس سے تمہاری تربیت ہوگی، اور اس پر جو تمہیں تکلیف پہنچے گی، اس پر جو تمہیں قلبی تکلیف پہنچے گی، حضرت فرماتے وہ قلبی تکلیف کا برداشت کرنا سامنے والے کی ہدایت کا سبب بنے۔ پہلے آپ کی تربیت ہوگی، انکار سے آپ کی تربیت ہوگی، اور پھر آپ جو تکلیف اٹھاؤ گے وہ تکلیف سبب بنے گی سامنے والے کی ہدایت کا۔ کہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی گردن اڑا دو، یہ نہیں مانے گا، مگر اللہ کے نبی نے توجہ نہیں دی، مستقل دعوت دیتے رہے، سمجھاتے رہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں کسی نے نام لکھایا اور نہیں گیا جماعت میں، ہم مایوس ہو جاتے ہیں سب ان لوگ خالی نام لکھانے والے۔ نہیں، اس نے ارادہ کیا ہے، اللہ نے اس کو توفیق دی ہے۔ ہاں حضرت فرماتے اس کی زبان تو حرکت کی نا، اب تھوڑی محنت کر کے اس کے بدن کو حرکت دلا دو۔ ہم
مایوس مت ہو، ناراض مت ہو، غصہ مت ہو، بلکہ ہمارا کام تو محنت کرتے رہنا ہے۔ ایک اور بڑی بات ہے، دیکھو حضرت زہری کی روایت میں اس طرح سے ہیں کہ حضرت حکم نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم ایک اللہ کی عبادت کرو جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس پر حضرت حکم نے کہا کہ میں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اگر اس کے بارے میں تمہاری بات مان کر اسے قتل کر دیتا تو یہ دوزخ میں چلا جاتا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے عمر تمہاری بات سن کر اگر میں اس کی گردن اڑا دیتا تو یہ جہنم میں چلا جاتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وحشی ابن حرب کے پاس اسلام کی دعوت دینے کے لیے آدمی بھیجا۔ حضرت وحشی نے جواب میں پیغام بھیجا آپ مجھے کیسے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، حالانکہ آپ خود یہ کہتے ہیں کہ قاتل، مشرک اور زانی دوزخ میں جائیں گے اور قیامت کے دن ان پر عذاب دگنا ہوگا اور ہمیشہ ذلیل ہو کر جہنم میں پڑے رہیں گے۔ میں نے تو یہ سارے کام کیے ہیں، تو کیا میرے لیے آپ کے خیال میں ان برے کاموں کی سزا سے بچنے کی کوئی گنجائش ہے؟ تو فوراً اللہ نے آیت نازل فرمائی إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ مگر جس نے توبہ کی اور یقین لایا یعنی ایمان لایا اور کچھ نیک کام کیا سو اللہ ان کی برائیوں کی جگہ بھلائیوں کو بدل دیں گے۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کو سن کر وحشی نے کہا توبہ، ایمان اور عمل صالح شرط بہت کڑی ہے، شاید میں اسے پورا نہ کر سکوں۔ وحشی کہہ رہا ایمان بھی لاؤ، پہلے تو توبہ کرو، پھر ایمان لاؤ، پھر اچھے عمل کرو۔ اگر میں یہ سب میرے سے نہیں ہوگا، فوراً اللہ کے تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا دوسری آیت لے کر ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ کیا ترجمہ؟ بے شک اللہ نہیں بخشتا اس کو جو اس کا شرک کرے اور بخشتا ہے اس سے نیچے کے گناہ جس کو چاہے، کہ اللہ پاک ہر ایک کے گناہ معاف کر دیں گے۔ اس پر حضرت وحشی نے کہا مغفرت تو اللہ کے چاہنے پر موقوف ہو گئی۔ دیکھو دوسری آیت میں بھی اعتراض، پہلی میں تو کیا بولا توبہ کرو، ایمان لاؤ، اتنے سارے کام کون کرے؟ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت نازل کی تو دوسری آیت کو دیکھ کے کہنے لگا نہیں نہیں یہ بھی گڑبڑ ہے۔ کیا؟ یہ تو مغفرت تو اللہ کے چاہنے پہ موقوف ہو گئی، پتہ نہیں اللہ مجھے چاہے نہ چاہے، اس کے علاوہ کچھ اور گنجائش ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے تیسری آیت نازل فرمائی قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ یہ ترجمہ سنو، اے بندو جنہوں نے زیادتی کی ہے اپنی جان پر، آس مت توڑو اللہ کی مہربانی سے، بے شک اللہ بخشتا ہے سب گناہ، وہ جو ہے وہی ہے گناہ معاف کرنے والا مہربان۔ اس پر حضرت وحشی نے فرمایا ہاں یہ ٹھیک ہے اور مسلمان ہو گئے۔ اس پر لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے بھی وہی گناہ کیے ہیں جو وحشی نے کیے تھے، تو یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے۔
آپ نے فرمایا ہاں ہاں یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ مشرک لوگوں نے خوب قتل کیا، خوب زنا کیا، وہ لوگ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے آپ جو بات کہتے ہیں، جس کی آپ دعوت دیتے ہیں وہ بہت اچھی ہیں، آپ ہمیں بتائیں ہم نے جو گناہ کیے ہیں کیا ان کا کوئی کفارہ ہو سکتا ہے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون۔ پچھلی حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ یہ آیات حضرت وحشی کے بارے میں نازل ہوئی، اور اس حدیث سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ آیات چند مشرک لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ بہرحال کفر کے اندر آدمی جتنے گناہ کرتا ہے اللہ پاک ایمان کی برکت سے اس کو معاف کر دیتے ہیں، اور ایمان والا اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اللہ اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہم سب اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، ہمارے پہلے قدم پر اللہ نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اور تیسرا عمل جو ہے وہ حج ہے۔ حج جب بندہ حج کر لیتا ہے اور حج جب طواف زیارت سے فارغ ہو جاتا ہے تو ایک فرشتہ اس کی کنپٹی پہ ہاتھ رکھ کر کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ از سر نو اعمال شروع کر، اللہ تعالیٰ نے تیرے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔